الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل أوصيت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کے اس کائنات میں آنے کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کو بتانے کے لیے، اللہ کی عبادت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں ایک واسطہ قائم کیا، جس واسطہ کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے. ہم خدا کے احکام پر کیسے عمل کریں ہمیں یہ معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا طریقہ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں اور پیغمبر وہ طریقہ اپنی امت کو بتاتے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا. ہم نماز کیسے پڑھیں ہمیں معلوم نہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ اپنے پیغمبر کو بتائیں گے، پیغمبر نماز پڑھنے کا طریقہ اپنی امت کو بتائیں گے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزہ کیسے رکھیں ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ وہ طریقہ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں، پیغمبر وہ طریقہ اپنی امت کو بتاتے ہیں. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ طریقہ اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں، پیغمبر اپنی امت کو بتاتے ہیں. الغرض بندے اور رب کے درمیان میں جو ایک واسطہ ہے، اس واسطہ کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کو سمجھنی ہو تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی. مجھے اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کو اگر سمجھنی ہو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ. ایک انسان ہے جو ایک عمارت کی تعمیر کرتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، ایک مکان بناتا ہے اور اس میں طرح طرح کی خوبصورتی کو سیٹ کرتا ہے. سیٹ کرنے کے بعد ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ. پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو بلاتا ہے اس مکان کو دکھانے کے لیے، اس عمارت کو دکھانے کے لیے. لوگ آتے بھی ہیں. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ. اس گھر کا طواف چکر لگاتے ہیں. وَيَعْجَبُونَ اور تعجب بھی کرتے ہوئے يَقُولُونَ اور کہتے ہیں: هَلْ أُوصِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ اگر ایک اینٹ کی جگہ اس میں ایک اینٹ سیٹ کر دی جائے تو اس عمارت کی خوبصورتی مکمل ہو جائے گی. وہ بندہ ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور جا کر کے اس جگہ پر سیٹ کر دیتا ہے. سیٹ کرنے کے بعد اب مزید کسی دوسرے اینٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس عمارت کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، اب مزید دوسرے اینٹ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا محل تعمیر کروایا، قصر نبوت کی تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے مبعوث فرمایا اور سب سے آخر میں
نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کو جو فضیلت، جو اہمیت، جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمائی، آپ سے پہلے کسی انبیاء کو یہ فضیلت، مرتبہ اور اہمیت عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی اہمیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ نے مجھ محمد کو 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر کے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج مسلمان اس عقیدے کو جانتا ہے؟ کیا اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے؟ یاد رکھیے، جو مسلمان اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ خارج اسلام ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ اس عقیدے کو درست کر لیجئے۔ اگر اس عقیدے میں کمی ہے، آپ واقعی اگر کہیں کمزوری ہے تو پھر اس کو توبہ کیجئے اور عقیدے کو درست کیجئے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ کیونکہ ایمان کے لٹیرے آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ کبھی پیسے کے چکر دے کر کے، پیسے کا لالچ دے کر کے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بہت بھولے والے ہوتے ہیں۔ بازار میں، مارکیٹ میں، شہر میں آ کر کے کوئی کسی کی تبلیغ کرتا ہے، مسلمانوں کو آ کر کے کہتا ہے کہ محمد آخری نبی نہیں ہے، اسے دلیل بھی دیتا ہے کہ محمد آخری نبی نہیں ہے۔ بھولے والے مسلمان پیسے کے لالچ میں آ کر کے، سونے کے لالچ میں آ کر کے اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ چند دن کے لیے پیسہ، مریں گے پیسہ ختم، آپ بلڈنگ بنا لیں، جو بھی کچھ کر لے، مرنے کے بعد آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ کوئی ایسا بہلویا آ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایمان کے اوپر، اسے ماریے، لات بھگائیے یہاں سے، مجھے تمہاری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عقیدے کو ہم سمجھے کیسے؟ آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک تعداد مقرر کی، ایک گنتی مقرر کی کہ اس دنیا کے اندر میں اتنا نبی کو بھیجوں گا۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جس طریقے سے وہ انسان گھر بنا رہا تھا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اللہ نے بھی جب نبوت کا محل بنوایا، قصر نبوت کی تعمیر کی، تو مجھ محمد کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی۔ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ایک تعداد اللہ نے مقرر کی، آپ کے آنے کے بعد وہ تعداد، وہ گنتی مکمل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو آخری نبی مانے۔ اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کسی سے دلیل طلب نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ محمد آخری نبی نہیں ہے، ہمیں تمہارے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کھول کر کے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے سیل کر پیک کر دیا ہے کہ محمد کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ کیسے سامنے والوں کو یہ بتائے کہ میرا محمد جو ہے وہ آخری نبی ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے چند سے دلائل پیش کرتا ہوں، کان کھول کر کے سنیے، دماغ کو حاضر کر کے اپنے دل کو اپنی جگہ پر رکھیے، اور آج اس بات کو سنیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ اور کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر یہ دلیل ماریے کہ میرا محمد آخری نبی ہے، محمد کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی دلیل، حضور اللہ کے آخری نبی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے رخت جگر، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم اور آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں،
ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مکمل کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کے مختلف القاب علماء نے تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شفیع اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا۔ لیکن بطور شہرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو محمد اور کسی کو رسول اللہ نہیں کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر یہاں پر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب نبی ہے، سب رسول ہے، لیکن آخری نبی کوئی نہیں ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ۔ اب اس دنیا کے اندر پہلے یہ سمجھے، رسول کے معنی جو ہے قاصد، رہنما، گائیڈر کہتے ہیں اسے۔ اس کا کام کیا ہے کہ ایک شخص سے لینا دوسرے کو دینا، ایک شخص سے لینا دوسرے کو دینا۔ اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ اللہ سے لینا اور اللہ کے بندوں کو دینا، اللہ سے لینا، اللہ کے بندوں کو دینا۔ اور یہ کام حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا، اللہ سے لیا، بندوں کو دیا۔ الغرض حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے یہ کام کو کیا کہ اللہ سے لیا، بندوں کو دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر اللہ نے ان انبیاء کو رسول اللہ کیوں نہیں کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کیوں کہا؟ آپ سمجھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے لینے کی مزید جگہ باقی تھی، جب بندوں کو دیے دینے کی مزید جگہ باقی تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لینے پہ آئے، لینے کی جگہ ختم، دینے پہ آئے، دینے کی جگہ ختم۔ یعنی جب آپ لینے پہ آئے تو لینے کی جگہ ختم، دینے پہ آئے، دینے کی جگہ ختم۔ اب میں تفصیلی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے لیے کہاں؟ جنت میں بیٹھ گئے، ابھی جنت کے اوپر مزید جگہ باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لیے ایک حد میں رہ کر کے، ابھی مزید جگہ باقی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سے لیے چھری کے نیچے لیٹ کر کے، ابھی مزید جگہ باقی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے لیے ایک حد میں رہ کر کے، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو ہوا میں اڑا کر کے اللہ سے لیے، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے لیے، ابھی بھی جگہ باقی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے آسمان پر جا کر کے لیے، ابھی جگہ باقی تھی۔ یعنی وہ جب لینے پہ آئے تو لینے کی جگہ ابھی باقی ہے، کیونکہ ان کے بعد اور نبی کو آنا۔ جب دینے پہ آئے تو دینے کی جگہ بھی باقی ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے پہ آئے، دینے کی جگہ ختم، لینے پہ آئے، لینے کی جگہ ختم۔ گویا یہ بات، یہ پورے کہتے ہیں نا، اسپشٹ ہو گیا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہے، وہ بھی تو آنے والے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک تعداد اللہ نے مقرر کی تھی، 1,24,000 تقریباً، اب سب آ چکے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈبہ میں ہم 100 چیز کو رکھ دیتے، 100 سامان اس میں رکھ دیتے، اب بند کرنے کے بعد اب مزید ہم نہ رکھیں گے، نہیں اسے نکالے، اب اس میں کیا ہے؟ کوئی تبدیلی آ سکتی؟ نہیں، کیونکہ 100 ہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پرانے نبی ہے، نئے نبی نہیں ہے۔ حضور کے بعد نئے نبی نہیں آئیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے بعد نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد وہ تعداد مقرر ہو گئے، تو محمد الرسول اللہ دلیل، حضور اللہ کے آخری نبی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلیل، حضور اللہ کے آخری نبی۔ دوسری دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی، آپ سے پہلے 3 انبیاء ایسے گزرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے توریت عطا فرمائی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انجیل عطا کی۔ اب میں یہ کہوں گا، کیا کوئی آج داؤد علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہی زبور جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتاری تھی؟ کیا آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہی توریت جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی؟ کیا کوئی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے، اپنے آپ کو عیسائی اور نصرانی کہنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتری؟ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ یہ توریت، زبور، انجیل ملک بدلنے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آج ہمارے پاس وہی توریت، وہی زبور، وہی انجیل موجود ہے، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، میں یوں کہوں گا کہ کسی کے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے، مشرق سے چلے مغرب تک، شمال سے چلے جنوب تک، زمین سے چلے آسمان تک، وہ جہاں کہیں بھی جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے جو کتاب اللہ نے حضرت جبرائیل کو دی تھی، وہی کتاب جبرائیل نے محمد الرسول اللہ کو دی تھی، وہی کتاب محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو دی تھی، وہی کتاب صحابہ نے امت کو دی۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کے اندر ہمت اور دم ہے، وہ مشرق جائے وہی قرآن، مغرب میں جائے وہی قرآن، شمال میں جائے وہی قرآن، جنوب میں جائے وہی قرآن، پورے زمین پر گھوم لے وہی قرآن، عرش پہ جائے وہی قرآن، 6 سال کے بچے کے پاس وہی قرآن، 96 سال کے بوڑھے کے پاس وہی قرآن۔ میں پارے کی بات نہیں کرتا، میں رکوع کی بات نہیں کرتا، میں آیت کی بات نہیں کرتا، میں حرف اور لفظ کی بات نہیں کرتا۔ آج تک کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ کوئی قرآن کے ایک نقطہ کو بھی چینج کر سکے، ایک نقطہ کو بھی چینج کر سکے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی اللہ کے نبی، اور اللہ نے جو ان کے اوپر کتاب اتاری، وہ کتاب کس کی؟ اللہ کی۔ اور اتاری کس نے؟ اللہ نے۔ کس کے اوپر؟ اللہ کے نبی پر۔ اب یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ قرآن کتاب کس کی؟ اللہ کی۔ اس کو نازل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس کے اوپر؟ محمد الرسول اللہ۔ لانے والے کون؟ جبرائیل۔ اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا، قرآن کو محفوظ کیوں کیا؟ جب وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی کتاب، اس کو لانے والے بھی جبرائیل، اس کو لانے والے بھی جبرائیل، جس کے اوپر کتاب کو نازل کیا وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، پھر اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کیوں نہیں کیا اور قرآن کو محفوظ کیوں کیا؟ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ جو اللہ قرآن کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ قرآن، توریت، زبور، انجیل کی بھی حفاظت کروا سکتا ہے، پھر اللہ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کروا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقط نبی، آپ آخری نبی، اس کے سر پر نبوت کا تاج، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج۔ جب اللہ نے ان کو علم و عمل دیا، ابھی مزید جگہ باقی تھی۔ ان کی نبوت کے بعد نبوت، آپ کی نبوت کے بعد قیامت، آپ کی نبوت کے بعد آخرت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا محمد الرسول اللہ دلیل حضور اللہ کے آخری نبی، کلمہ دلیل حضور اللہ کے آخری نبی، اور قرآن کی ایک ایک آیت دلیل حضور اللہ کے آخری نبی۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کے آخری نبی ہونے کی تیسری دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اس دنیا کے اندر، ان کی امتوں کے پاس نہ ان کی زندگیاں محفوظ ہے، نہ ان کی امتوں کے پاس ان کی عبادت محفوظ ہے۔ لیکن آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یوں بتاؤں گا، حضور ماں کے پیٹ میں ہے، یہ حالات ہمارے پاس محفوظ، حضور کی ولادت کا واقعہ، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کی شادی، حضور کی تجارت، حضور کے معاشرتی زندگی، باہر والی زندگی، آپ کے اس دنیا سے جانا، قبر کے اندر ملائکہ کا سلام بھیجنا، یہ ساری چیزیں دلیل کہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا تک، دنیا سے قبر تک، قبر سے آخرت تک ہمارے پاس تمام چیزیں محفوظ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔
اب یہاں پر بھی سوال ہے کہ وہ کون تھے جو آپ سے پہلے گزرے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ آپ کہیں گے معصومیت والی، معصیت سے خالی، اللہ نے اس کو گناہوں سے محفوظ کیا۔ حضور کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے آخری نبی، حضور بھی نبی تھے، ان کی زندگیاں کیسی؟ معصومیت والی، معصیت سے خالی، اللہ نے گناہوں سے محفوظ کیا۔ پھر اللہ نے اس کی زندگی کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ اس کی وجہ دیکھیے، وہ فقط نبی، آپ آخری نبی، ان کے سر پر فقط نبوت کا تاج، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو اپنی شریعت کو نہیں نافذ کرتے، بلکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آئیں گے اس دنیا کے اندر، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہیں گے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو انجیل کی تلاوت کریں گے؟ نہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ دلیل حضور اللہ کے آخری نبی، یہ دلیل حضور اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی ہونے کی چوتھی دلیل، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ ہمارے اور آپ کے شکلوں کا محفوظ ہونا، ہمارے اور آپ کی شکلوں کا نہ بگڑنا، دلیل حضور اللہ کے آخری نبی۔ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب کا نہ آنا، دلیل حضور اللہ کے آخری نبی۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم پر آسمان سے پتھر کا بارش نہ برسا رہے، دلیل حضور اللہ کے آخری نبی۔ اب اللہ تعالیٰ کفار مکہ، اہل مکہ کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنے کرم کا ذکر فرماتے ہیں۔ کفار مکہ نے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر تیرا نبی سچا ہے، تیرا نبی برحق ہے، تو میرے اوپر آسمان سے بارش پتھر کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اب یہاں پہ سوال ہے، جب وہ دعا کر رہے کہ اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے، جب نبی برحق ہے، آخری نبی ہے، تو پھر اللہ نے اس کو عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کیا؟ کیوں نہیں مبتلا کیا؟ پھر اللہ نے جواب دیا، ایک اللہ کا قانون ہے کہ جب تک نبی اپنی نبوت کے ایریا میں رہیں گے، اللہ اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ مثلا اس ایریے کا نبی ایک ہے، نبی اس کونے سے اس کونے میں بھی آ جائے نا، اپنے ایریا کے اندر، اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ اس امت کو عذاب میں مبتلا کریں گے، پھر بھی اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اپنی نبوت کے ایریا میں، نبی جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے، اللہ اس امت کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس امت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب دیکھیے، ایک نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے بات نہ مانی، اللہ نے کیا کہا؟ کشتی تیار کیجئے۔ پھر وہ تیار کی، اللہ نے پانی کے ذریعے سے اس کشتی کو بستی سے باہر نکالا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک نبی گزرے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے قوم نے بات نہیں مانی، اللہ نے کہا کہ آپ رات میں ہجرت کیجئے، وہ ہجرت کیے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش، ان کے پلٹ کر کے تباہ و برباد۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ پھر ان کو کیوں نہیں عذاب میں مبتلا کیا اللہ نے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک نبی اپنی نبوت کے ایریا میں رہیں گے، اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ مکہ میں تھے، اپنی نبوت کے ایریا میں تھے، اس لیے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ پھر آپ مکہ سے طائف کریں، اب تو مکہ میں نہیں ہے، اب تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے، کہا نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وہ اور نبی تھے جو ایک قوم، ایک بستی کے نبی تھے، اب مکہ کے بھی نبی، آپ طائف کے بھی نبی، وہاں سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ گئے، اب تو مکہ میں نہیں ہے، اب تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ میرا قانون ہے کہ جب تک نبی اپنی نبوت کے ایریا میں رہے گا، میں اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آیا کہ آپ بیت المقدس گئے، وہاں گئے، اب تو نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہیں، اب تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے، کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ یہاں کے بھی نبی، آپ بیت المقدس کے بھی نبی، آپ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر چلے گئے، اب تو زمین میں نہیں ہے نا، اب تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں، وہ اور نبی تھے، ایک بستی کے نبی تھے، آپ زمین کے بھی نبی، آپ آسمان کے بھی نبی، آپ فرش کے بھی نبی، آپ عرش کے بھی نبی۔
وہاں سے آئے، بیمار ہوئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب تو آپ دنیا کے اندر نہیں، آپ قبر کے اندر ہیں، اب زیر زمین ہیں. اب تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے. اللہ نے کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں، آپ دنیا کے بھی نبی، آپ قبر کے بھی نبی، اس لیے عذاب میں مبتلا نہیں کیا. اب بتائیے، اب یہ تھا کہ اس کو عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کیا؟ تو یہ تو اللہ کا قانون ہے نا کہ جب نبی اپنی نبوت کے ایریا میں رہیں گے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اب دیکھیے اللہ نے جو اپنی ربوبیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیا وہی اپنے محبوب کی نبوت کے لیے استعمال کیا. اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے لیے. پھر اللہ نے کیا کہا اپنے محبوب کی نبوت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اپنے نبی کی نبوت کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. لہٰذا پتہ چلا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا کی ربوبیت سے خالی ہو. ایسے ہی کائنات کے اندر کوئی بھی جگہ نہیں جہاں حضور کی نبوت سے خالی ہو. تو کلمے کا محفوظ حضور اللہ کے آخری نبی، قرآن کا محفوظ حضور اللہ کے آخری نبی، ہماری شکلوں کا نہ بگڑنا حضور اللہ کے آخری نبی. لہٰذا اگر کوئی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، جوتا ماریے اس کو، جوتا ماریے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. آخر میں آتا ہوں. 19ویں صدی میں گزرا ہے جو کہیے کہ انگریز کا غلام، انگریز کا فالتو کہیے جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اب یہ اتنا بیوقوف کہ یہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، پھر کہہ رہا میں مہدی ہوں، وہی کہہ رہا میں عیسیٰ بھی ہوں. وہ تمام چیزیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ بھی ہوں وہ بھی ہوں. آج بھی اس کے ماننے والے ہیں، آپ کے شہر میں موجود ہے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں پیسوں کی بدولت، اور پیسوں سے مسلمانوں کے ایمان کو خرید رہے ہیں، مسلمان کے عقیدہ کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں اگر کوئی آتا ہے، آپ ہوٹلوں میں جا رہے کھانے کے لیے نا، یہ بھی ہوٹل کھول کے بیٹھا ہے اور ہوٹل میں جا کر کے یہ مت دیکھنا کہ آیت الکرسی کے اسٹیکر کو لگایا ہوا بیٹھ کے کھانے لگے، نہیں. حلال کے اسٹیکر لگا دیا اور بیٹھ کے کھانے لگے، نہیں. تحقیق کیجئے یہ حلال ہے کہ حرام. آج بازار میں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو حرام کھلانے کے لیے. آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. جو اپنے نبی کے لیے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، وہی اپنے مومن بندوں کو بھی دیا کہ پاک کھائیے، پاک رزق کھائیے اور حرام سے بچیے. جو بندہ حرام کھاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور پھر شکایت کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں فرماتا، جبکہ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. پھر ہم شکایت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یار میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کیوں نہیں کرتے. لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ کھا رہا ہوں حرام، پہن رہا ہوں حرام، پی رہا ہوں حرام، جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ بھی گھر حرام. یہ تمام چیزوں کے باوجود اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا میرے بھائی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کھا رہے وہ حلال، جو پہن رہے وہ حلال، جس میں رہ رہے وہ حلال. یہ چیز ہے. اگر اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا تو پھر شکایت کیجیے کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا. اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.